ہر مجذوب پاگل دکھتا ہے مگر پاگل ہوتا نہیں، اور ہر پاگل مجذوب نہیں ہوتا۔ اور ایک نصیحت بھی عرض کرتا ہوں جو بزرگوں سے سنی ہے، مجذوبوں کے پیچھے نہ بھاگا کرو، ان کے پاس نہ جایا کرو، اس لیے کہ ان کے پاس جانے سے فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ میں آج کل نوجوان چھوکروں کو دیکھ رہا ہوں، ان کا ذوق ہے، وہ سوچتے ہیں کہ کوئی مجذوب کا پتہ بتا دیں، وہاں جا کے بیٹھیں گے ہم بھی ولی بن جائیں گے۔ ایسے مجذوبوں کے پاس بیٹھ کر ولایت نہیں ملتی، وہ تو کہیں اور مست ہے۔ اور پہلی بات، مجذوب لوگ سے فیض کم ملتا ہے، نقصان زیادہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضور مفتی اعظم کے پیر و مرشد سرکار احمد نوری کا فرمان ہے۔ اس لیے مجذوبوں سے بچا کر، کیونکہ مجذوب اپنی دھن میں رہتا ہے، وہ کچھ بھی بول دے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ ایک مجذوب کے پاس گئے، دیکھا کہ سر میں جوئیں ہیں، تو سوچا بابا کی محبت میں جوئیں نکالی ماری، تو مجذوب نے کہا اللہ اس نے میری جو مار دی تو اس کو مار ڈال، ایک کہنا تھا وہ مر گیا۔ اس لیے جو قبروں کے اندر صاحب مزار ہے ان سے فیض لیا کرو۔ لوگ مجذوبوں کے پاس کیوں جاتے پتہ ہے؟ حضرت بتا دیں گے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، ایسا کیا ہوتا ہے، ویسا کیا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، غوث پاک کا دامن پکڑو، غریب نواز کا دامن پکڑو، اللہ والوں کا دامن پکڑو، اور مجذوبوں کے معاملات کے اندر تھوڑا سا محتاط رہو، کیونکہ ان کی اپنی دنیا الگ ہے۔ لوگ آج کل اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ ذرا طریقت، علم باطن، تصوف، یاد رکھیے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ تھیری نہیں ہے، یہ پریکٹیکل ہے۔ اور اللہ پاک جب کسی کو اس قابل بناتا ہے تو پھر عطا بھی کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ مجھ سے کہنے لگے کہ حضرت بتائیے نا کہ اسم اعظم کیا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ تو پی ایچ ڈی کی بات سننے کے لیے کے جی کے بچے کے پاس آئے ہو، مجھے خود کو نہیں پتا کہ اسم اعظم کیا ہے، میں تمہیں کیا بتاؤں گا اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم میں بتا سکوں گا؟ اسم اعظم وہ ہے جس کو پڑھتے پڑھتے فرشتے پلک کے جھپکتے آسمان پہ جاتے ہیں، پلک کے جھپکتے زمین پہ آتے ہیں۔ اسم اعظم پڑھ دو تو وہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے، اسم اعظم پڑھ کے گھور دو تو زندہ مردہ ہو جاتا ہے۔ اسم اعظم بہت بڑی چیز ہے۔ تو کہا وہ کہاں ملے گا؟ میں نے کہا مجھے ابھی تک نہیں ملا، میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، مجھے نہیں ملا۔ وہ کہا ملے گا کہاں؟ میں نے کہا وہ ملتا نہیں ہے، جب تو اس قابل بن جائے گا تو وہ تیرے سینے میں خود بخود ڈال دیا جاتا ہے، ایسے آسان نہیں ہوتا سب۔ تو اللہ کی عبادت کرو، اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اللہ کو پانے کی کوشش کرو یار، سب خود بخود مل جائے۔ کیا چکر میں پڑے ہوئے ہو؟ اللہ کو پالو، سب ملے گا، اور اللہ کو پانا مشکل نہیں ہے۔ دیکھو پھر کہہ رہا ہوں، ہر ایک کو پانا مشکل ہے، رب کو پانا مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ اعلان کر چکا جو میری طرف ایک بالشت آتا ہے میری رحمت اس کی طرف ایک ہاتھ چل کر جاتی ہے، اور جو میری طرف چل کر آتا ہے رحمتیں اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ جس کو پانا آسان اس کی طرف نہیں آتے، اور جس کو پانا مشکل اور اس میں لٹنے کا بھی خطرہ، پٹنے کا بھی خطرہ، برباد ہونے کا بھی خطرہ، لوگوں کے ایمان تک چلے گئے اس چکر میں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ بہت زیادہ اپنے آپ کو ہوشیار نہ سمجھو۔ اور اصل تصوف کیا ہے میں آپ کو یہ بھی چلے بتا دیتا ہوں۔ اصل تصوف سرکار نصیر پاک نصیر ملت و دین فرماتے ہیں، اصل تصوف اللہ کے بندوں کی خدمت ہے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے۔ اس سے بڑا کوئی تصوف نہیں ہے۔ بندوں کی خدمت کرو، خدمت خلق کرو، تم سے بڑا صوفی کوئی نہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جو ماں باپ کو دوا کے پیسے نہ دے اور پھر تصوف کے لیے اس ادھر ادھر کا چکر لگائے تو کیا تصوف کیا چیز ہے؟ ماں باپ کو چھوڑ کر بھی کوئی صوفی بنے گا؟ جو صوفی تھے وہ بھی قدم پکڑ کے کہتے ہیں ہم تو دیوانے تھے، خدا کو جنگلوں میں ڈھونڈ رہے تھے، ہمیں کیا پتا کہ ماں باپ کی دعا سے خدا ملتا۔ بھائیوں کو عید کے کپڑے نہیں ملتے اور وہ ادھر ادھر خود بھٹک رہے ہیں۔ تو اللہ کے بندوں خدمت خلق ہے تصوف۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ بندوں کے دل سے ہو کر کے گزرتا ہے، جو بندوں کا دل خوش کرنا نہیں جانتا وہ خدا تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔